السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرات محترم، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، جس کے دل میں جو بات آتی ہے وہ آ کے سوشل میڈیا پہ کر دیتا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی، تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ کی جو شرک و بدعت کی فیکٹریاں ہیں ان کو خطرہ ہے، آپ اس لیے یہ باتیں کر رہے ہو۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ کا بھی گستاخ ہے، رسول اللہ کا بھی گستاخ ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی گستاخ ہے، صحابہ کرام کی شان میں بھی گستاخیاں، اولیاء اللہ کی شان میں بھی گستاخیاں اس نے کی ہیں۔ لوگ کہتے تھے تمہاری یہ جو شرک اور بدعت کی فیکٹریاں ہیں نا، انہیں خطرہ ہے، تم اس لیے کہہ رہے ہو۔ لیکن میں انہیں یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ جو بندہ اللہ رسول کے ساتھ مخلص نہیں، جو صحابہ کرام کی ذات کے ساتھ مخلص نہیں، جو اولیاء اللہ کی شان کے ساتھ مخلص نہیں، وہ تمہارے ساتھ کیا مخلص ہوگا؟ دیکھا پھر، بڑا پروٹوکول تو بڑا اہتمام تو بڑے اجتماعات، بڑی کانفرنسز کروائی، جاتے ہوئے وہ تمہارے منہ پہ کالک پہنچ کے گیا ہے۔ لیکن یہ بات تو سمجھدار لوگوں کے لیے ہوتی ہے، جنہوں نے اپنی انا کا بت پالنا ہو نا، انہیں سمجھ نہیں آتی۔ پتہ ہے اس نے انڈیا میں جا کے کیا کہا ہے؟ تھوڑے سے سامان کی خاطر پورے پاکستان کی عزت کو خاک میں ملانا چاہا ہے اس نے، لیکن پاکستان کو عزت تو اللہ رسول نے بخشی ہے۔ وہ لوگ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے کی بڑی خوشیاں منا رہے تھے، کہتے تھے جی جناب ڈاکٹر صاحب یہ وہ، جی بڑا آسمان پہ بٹھایا ہوا تھا اسے۔ ان لوگوں کو غیرت کے ساتھ ڈوب مرنا چاہیے۔ کچھ سامان کی خاطر مسلمانوں کو اور پاکستان کی عزت کو داؤ پہ لگایا اس نے۔ سنیے یہ ویڈیو کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی آپ کو مثال دوں گا، میں آ رہا تھا، ہمارا 1000 کلو تھا، پی آئی کے میں نے سی او سے بات کیا ہوں، نام نہیں لیتا ہوں، دیا میں نے پی آئی پاکستان ایئر لائن، ارے انڈین میں کوئی بھی غیر مسلم مجھے دیکھے گا تو فری میں چھوڑے گا، یہ ہے انڈیا۔ غیر مسلم ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھے گا 1000 کلو 2000 کلو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ پاکستان ہے، گورنمنٹ کا گیسٹ ہوں میں، میرے ویزا پہ لکھا اسٹیٹ گیسٹ، اور آپ کا سی او پاکستان کا بولتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ ہے، اور وہ 300 کلو چھوڑ نہیں سکتے، بولتے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنٹ۔ میں نے 6 لوگ اور لے کے میرا سامان لے کے آیا۔ سچ بولنے کو مجھے دکھ ہوتا ہے، بٹ یہ پاکستان کا حال۔ انڈیا میں وہ ہندو مجھے دیکھیں گا، ڈاکٹر صاحب ہے، جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ انڈیا ہے۔ سنا آپ نے؟ تھوڑے سے سامان کی خاطر پاکستان کی عزت کو خاک میں ملانا چاہا، اور انڈیا کی غیر مسلموں کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ مسلمان ہوش کے ناخن لے جن کو بڑی خوشیاں چڑھی ہوئی تھی کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آ رہے ہیں، بڑے عظیم اسکالر ہیں، بڑے عالم دین ہیں، بڑے یہ ہیں تو وہ ہے، تو جناب دیکھا ہے اس کا حال۔ پاکستان کی عزت کو تار تار کرنے والا یہ شخص، ہم نے تو پہلے کہا تھا جو اللہ رسول کے ساتھ مخلص نہیں، وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوگا۔ ڈوب مرو اگر تھوڑی سی شرم ہے تم میں تو۔ یہ میں بات ان لوگوں کو کر رہا ہوں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے پر تو خوشیاں منانے کو جائز سمجھتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کی دلیلیں مانگتے تھے۔ کہتے تھے کون سے صحابی نے جشن ولادت منایا ہے، کون سے صحابی نے اس طرح استقبال کیا ہے جشن ولادت کا؟ میں نے کہا بے شرمو، اب یہ بتاؤ کہ کس صحابی نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا 500 لینڈ کروزروں کے ساتھ استقبال کیا تھا؟ کس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے کی خوشیاں منائی تھی؟ شرم آتی ہے تو ڈوب مرو، لیکن تمہیں شرم کہاں؟ بند کرو یار کیمرہ۔